دوستوں، عثمانی ترک یورپ میں کیسے داخل ہوئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ تو دوستوں، بنا ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عثمانی ترکوں کے لیے یورپ میں داخل ہونا اور اسے فتح کرنا ان کا خواب ہوا کرتا تھا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی نے دیکھا تھا۔ دوستو، یہ بات ہے 14ویں صدی کی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا اورحان غازی تخت نشین ہوا۔ اس سمے اناطولیہ میں سول وار کی کنڈیشنز تھی۔ ساری چھوٹی بڑی ریاستیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں۔ اورحان غازی پر بھی تین طرف سے خطرہ منڈرا رہا تھا۔ ایک طرف تو طاقتور رومی تھے، تو دوسری جانب دو مسلم سلطنتیں کیراسی اور کرمانیہ بھی تھیں۔ ان سے بھی اورحان غازی حالت جنگ میں تھے۔ اس وقت اناطولیہ کا زیادہ تر علاقہ اورحان غازی کے قبضے میں آ چکا تھا، لیکن نارتھ اناطولیہ کے علاقے میں ابھی بھی رومیوں کا قبضہ تھا، جہاں رومیوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ اورحان غازی اپنی سلطنت کو اور مضبوط بنانے کے لیے اناطولیہ میں موجود رومیوں کو اناطولیہ سے باہر نکالنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اب رومیوں کے قلعے پر اورحان غازی کا حملہ شروع ہو گیا۔ جب رومیوں کے بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی 4000 فوج کا ایک لشکر لے کر خود عثمانی ترکوں سے مقابلہ کرنے نکل پڑا۔ اس سے پہلے کبھی رومی شہنشاہ نے عثمانیوں کے خلاف خود کسی لشکر کی قیادت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ عثمانی ترکوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے اور زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اورحان غازی بھی اپنی سینا کے ساتھ رومیوں کو رستے میں ہی روکنے کے لیے نکل پڑے اور مال ٹیپے کی ایک اونچی پہاڑی پر پہنچ گئے۔ دوستو، مال ٹیپے ترکی کے ایک شہر کا نام ہے، اور اس نے رومی شہنشاہ کے راستے میں بھی اپنے تیر انداز سینک تعینات کر دیے۔ جب رومیوں کا لشکر اس راستے سے گزر رہا تھا تو اورحان غازی کے تیر اندازوں کا ان پر خوفناک حملہ ہو گیا۔ اس سے رومیوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور رومی شہنشاہ کے مرنے کی افواہ بھی پھیلا دی گئی۔ حالانکہ ان کا شہنشاہ مارا تو نہیں گیا تھا، لیکن جس علاقے کو وہ عثمانی ترکوں سے بچانے آیا تھا، وہ علاقہ یا یوں کہیں کہ پورا اناطولیہ اب عثمانیوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اس لڑائی میں رومیوں کو عثمانی ترکوں کی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، خاص طور پر رومیوں کے سب سے بڑے کمانڈر کیٹا کوزینس کو، جس کے اندر خود شہنشاہ بننے کی خواہش تھی۔ لہٰذا اس نے اورحان غازی سے خفیہ ملاقاتیں کرنی شروع کر دیں۔ اس نے اورحان غازی کو اس کا ساتھ دینے کے عوض میں بہت سارے فائدے اور اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی بھی پیشکش کی، جسے کہ اورحان غازی نے قبول کر لیا۔ جب 15 جون 1341 میں رومن شہنشاہ اینڈرونیکوس کی موت کے بعد اس کا 9 سال کا بیٹا جان ففتھ اس کی گدی پر بیٹھا تو کیٹا کوزینس نے اس وقت اپنی سلطنت سے بغاوت کر دی۔ 9 سال کے شہنشاہ کو تو حالات سے نپٹنے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا، لیکن اس کی ماں، جو کہ حکومتی معاملے میں اسے رائے دیا کرتی تھی، وہ سمجھ گئی کہ کیٹا کوزینس نے کس کے بلبوتے بغاوت کری ہے، تو اس نے بھی ترکوں کی ہی دوسری سلطنت کیراسی سلطنت سے ہی مدد مانگ لی۔ حالانکہ اسے کیراسیوں سے کوئی خاص مدد ملی نہیں۔ دوستوں، اب قسطنطنیہ میں کھل کر خانہ جنگ بھی شروع ہو گئی، جس میں ایک طرف رومی جنرل کیٹا کوزینس اور عثمانی ترک ایک ساتھ تھے، تو وہیں دوسری طرف رومی سلطنت، سربیا، بلغاریہ اور کیراسی سلطنت ایک ساتھ تھے۔ 6 سال تک چلے اس گرہ یدھ کے بعد آخر جیت کیٹا کوزینس کی ہی ہوئی اور اسے رومی سلطنت کا شہنشاہ بنا لیا گیا۔ یہ عثمانی ترکوں اور اورحان غازی کے لیے یہ ایک بہت بڑی جیت تھی۔ ان کی سب سے بڑی دشمن سلطنت میں ان کا ہی سسر شہنشاہ بن گیا تھا۔ اس کے بعد اورحان غازی نے اپنے پشچم میں موجود دوسری سب سے بڑی دشمن سلطنت یعنی کیراسی سلطنت پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکے اورحان غازی کے سامنے کیراسی سلطنت اب زیادہ دن ٹک نہیں پائی۔ ایک ایک کر کے عثمانی ترکوں نے کیراسی سلطنت کے سارے علاقے اپنی سلطنت میں ملا لیے۔ اب اورحان غازی کو درِ دانیال میں
जहां समुद्र का एरिया काफी पतला हो जाता है। उसके जरिए यूरोप में दाखिल होने का एक रास्ता मिल चुका था। बस अब उसे एक मौके की तलाश थी, जो जल्दी ही उसे मिल गया। जब 1352 में केटाकोजिनस ने अपने बेटे को शहंशाह बनाना चाहा, तो उसके खिलाफ भी बगावत हो गई। लेकिन उसने फिर उरहान गाजी से मदद मांग ली। लेकिन इस बार उरहान गाजी ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि इसके बदले में उसे यूरोप में गैलीपोली में एक मिलिट्री बेस बनाने दिया जाए। दोस्तों, गैलीपोली यूरोप का एक शहर है। केटाकोजिनस को उरहान गाजी की मदद चाहिए थी, लिहाजा उसे ये शर्त माननी पड़ी। उरहान गाजी ने अपने बेटे सुलेमान को एक बड़ी फौज के साथ यूरोप रवाना कर दिया। इसी शर्त के चलते उस्मानी तुर्क पहली बार में बिना खून बहाए यूरोप में दाखिल हो गए। दोस्तों, तो इसी तरह से उस्मानी तुर्क यूरोप में पहली बार दाखिल हुए। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।